بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع پردہ اور حیا کے متعلق ہے. موجودہ دور میں جس طرح فیشن پرستیاں عام ہوتی جا رہی ہیں اور ہماری مسلم بچیاں اس فیشن کے اندر، اس نئے لباس کے اندر ڈوبتی جا رہی ہیں، مستغرق ہوتی جا رہی ہیں، اس کو اپنے اندر سمونے کی بھرپور اور مکمل کوشش کر رہی ہیں. جیسے ہمارا کوئی تہوار آتا ہے تو ہمارے گھر کی بچیاں، ہمارے گھر کی بیٹیاں اپنے والدین سے، اپنے پیرنٹس سے یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں فلاں کپڑے چاہیے، ہمیں فلاں کپڑے چاہیے، اگر وہ نہیں دو گی تو ہم کپڑے اس بار عید میں نہیں پہنیں گے، ہم بقرعید میں کپڑے نہیں پہنیں گے. یہ بچوں کی ضد ہے، یہ ہماری بیٹیوں کی ضد ہے جو اپنے پیرنٹس کے سامنے کیا کرتی ہیں. لیکن اب یہاں سوال کھڑا یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری خرابیاں، ہماری بچیوں کے اندر یہ خرابیاں کہ فلاں کپڑے ہی لیں گے ورنہ کپڑا نہیں لیں گے، یہ کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو ہم اپنے 24 گھنٹہ کی زندگی کو، روزمرہ کی زندگی کو ٹٹولتے ہیں، اس کے اندر ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بے حیائیاں اور یہ ضد ہماری بچیوں کے اندر کہاں سے داخل ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ آج ہر ایک شخص کے ہاتھوں میں، آج ہر گھر کے اندر اسمارٹ فون پڑا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ یہ اسمارٹ فون ایک زندگی کا حصہ بن چکا ہے. ایک آدمی اگر زندگی گزار رہا ہے تو موجودہ وقت کے اعتبار سے اگر اس کے پاس موبائل فون نہ ہو تو وہ ادھورا سا محسوس ہوتا ہے. لیکن کیا اپنے گھر میں موبائل رکھنا اور اپنے پاس موبائل رکھنے سے منع کیا جائے گا؟ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں. لیکن اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی بچیوں کو اس موبائل فون سے دور رکھیں. وجہ یہی بنتی ہے کہ یہ جب موبائل فون اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب چینل کے ذریعے اور بھی دیگر چیزوں کے ذریعے ان پہ جب پکچرز دیکھتی ہیں، ویڈیوز دیکھتی ہیں اور اس کے اندر جو فیشن پرستی والے کپڑے ہوتے ہیں، فیشن کے طور پر جو بے حیائی والے کپڑے ہوتے ہیں، ان کا چوائس وہ کرتی ہے، ان کو وہ پسند کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب وہ اس کو دیکھے گی تو اس کے اندر لالچ بڑھے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، خاص طور سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل فون سے دور رکھیں. ابھی ہم نے شروعات کے اندر ایک حدیث پڑھی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک درجہ ہے. اب ظاہر ہے، سوچنے کی چیز ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس حیا کو ایسا زیور بنا دیا گیا ہے، ایسا درجہ دے دیا گیا ہے، یوں کہہ دیا گیا کہ اگر ایمان والی کے اندر یا ایمان والوں کے اندر حیا ہے تو وہ ایک شعبے کو پار کر چکا ہے، وہ ایک درجے پر چڑھ چکا ہے. اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے، اگر اس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے تو یاد رکھیے اس حدیث کے روح سے وہ ایمان کے ایک درجے سے پیچھے ہے، وہ ایک زینے سے، ایک سیڑھی سے نیچے ہے.
اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کریں اور ایسے لباس جو شریعت اسلامیہ نے منع کر رکھا ہو، جس لباس سے ہمارا مذہب ہماری تعلیم روکتا ہو، ایسے لباس کو زیبتن کرنا، ایسے لباس کو پہن کر گلی کوچوں اور سڑکوں پر ٹہلنا ہمارے لیے بالکل غلط ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل فون سے دور رکھیں۔ اگر ایسے کپڑوں کے لیے، ایسے لباس کے لیے وہ ضد کرتے ہیں تو ان کو منع کریں، ان کو ڈانٹ ڈھوپ کر اس ضد سے ہٹائیں۔ محترم حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح عورتوں کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، اسی طرح مردوں کو بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا بھی حکم دیتا ہے۔ یعنی یوں کہا گیا ہے کہ اپنی شرمگاہ کو بھی خود بار بار نہ دیکھے۔ اس کی کیا وجہ بن سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب اپنے آپ کے اندر شرم نہیں ہوگی، حیا نہیں ہوگا، تو کل ہو کر کے وہ ہمارے اندر داخل ہو جائے گا اور ہم بے حیائی کے حد کو پار کر سکتے ہیں۔ ہم بڑوں کا، چھوٹوں کا، مردوں کا، عورتوں کا ہم لحاظ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہمیں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اس کا حکم فرمایا ہے، ہم تمام کے تمام اس پر عمل کریں۔ قرآن کا اعلان ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اب یاد رکھیے کہ شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ خود جانتے ہیں کہ شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، تو اس کے بہت سارے طرق ہیں، اس کے بہت سارے راستے ہیں جو اسلام نے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے، وہ اپنے علماء سے، وہ اپنے مفتیوں سے معلوم کر کے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اللہ کے حکم پر چلنے کی جو ہے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ اور الحیاء شعبۃ من الایمان، اس حدیث کے روح سے، اس حدیث کے ذریعے ہمیں اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔